اور میں نے کہا تھا نا اسے کسی سکائٹرسٹ کی ضرورت ہے، اس نے ہلکا سا چچک کر کہا، اور مجھے لگتا ہے اب اس سے زیادہ مجھے ضرورت ہے۔ دماغ گھما دیا ہے میرا، اللہ جانے کس گناہ کی سزا ہے۔ شہرزاد کو بے ساختہ ان پر رحم آیا۔ باپ تو مر گیا ان کا اور عذاب ڈال گیا میرے سر پر۔ وہ سر پکڑے ایک دفعہ پھر گلاس وال کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ لیکن ماں، اب طریقے سے ہینڈل کرنا ہوگا اسے، ایسا ہینڈل کروں گی کہ یاد رکھے گی ساری زندگی۔ وہ تلخ لہجے میں مزید گویا ہوئی، میری دی گئی ڈھیل کا نتیجہ ہی ہے یہ سب۔ جی چاہتا ہے ٹانگیں توڑ کر بستر پر ڈال دو اسے، تاکہ ایسی حرکتیں کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ موم پلیز، اس کے لہجے سے چھلکتی صفاقی شہرزاد کو دہلا گئی۔ اسی وقت ٹینا ہاؤس کے گیٹ پر رومی کی گاڑی کا ہارن تیز آواز میں بجا اور بجتا ہی چلا گیا۔ اس کی پارا صرف طبیعت کسی کام میں تاخیر برداشت نہیں کرتی تھی۔ چوکیدار نے بڑی مستعدی سے گیٹ کھولا اور رومی کی ہونڈا سیوک میزائل کی طرح اڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح بڑی قوت سے بریک لگائی اور فضا میں ٹائروں کے چرچرانے کی آواز دور تک گونجتی چلی گئی۔ الو کی پٹھی! ٹینا بیگم غصے میں وہ سارے مینرز بھول جاتی جو وہ اکثر بیشتر رومی کو یاد کروانے کی کوشش کرتی تھی۔ موم پلیز ڈونٹ لوز یور ٹیمپر۔ شہرزاد کی سرگوشی نما آواز ابری۔ شٹ اپ! وہ اسی پر برس پڑی۔ دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس پاگل لڑکی نے میرا، اور تم کہہ رہی ہو میں نارمل رہوں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ زہر خوند لہجے میں گویا ہوئی۔ سچویشن مزید خراب ہو جائے گی۔ وہ حتی المکان انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سو وٹ؟ ان کے لہجے میں بیزاری دار رہی۔ سیٹنگ روم کا دروازہ کھلا، رومی اندر داخل ہوئی۔ ایک لمحے کو تو دونوں کو لگا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ محترم سوجی ہوئی آنکھیں، ملجگی ہوئی شرٹ کے ساتھ اس نے کئی دن پرانی جینز پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں قیمتی امپورٹڈ ڈن ہل برانڈ کا سگریٹ تھا۔ شہزاد کو اس کا حلیہ دیکھ کر دھچکا لگا، جبکہ ٹینا کا دل چاہا کہ اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دے۔ اس نے سوئی سوئی آنکھوں سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھا اور ہاتھ میں پکڑا کہ چین سامنے صوفے پر اچھال دیا۔ ٹینا بیگم کی تو گویا تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ان کا لہجہ درست اور جھنجھلایا ہوا تھا۔ جہنم سے۔ اس نے ایک گہرا کش لے کر دھواں بدتمیزی سے ٹینا بیگم کے چہرے پر پھینکا۔ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے دھاڑی کہ ایک دفعہ تو شہرزاد کا دل بھی دہل گیا، جبکہ رومی بے خوفی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح شاؤٹ کر کے آپ دبا لیں گی مجھے؟ اس کا انداز سراسر چڑھانے والے تھا۔ بکواس بند کرو اپنی! غصے کی شدت ان کے پورے جسم کو جھلسا رہی تھی۔ ایسے غصہ کریں گی تو وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں گی۔ وہ استضائیہ انداز میں ہنسی اور ٹینا بیگم کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں۔ وہ تیر کی طرح رومی کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تھپڑ گھما کر اس کے چہرے پر رسد کر دیا۔ شہزاد نے خوف سے انداز سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ رومی پر اس تھپڑ کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے تنتنے کے ساتھ انہیں نفرت امیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے تھپڑ اس کے نہیں سامنے والی دیوار پر مارا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلی تھی۔ بس یا کچھ اور؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ تم؟ ان کے لب خفیف سی انداز میں کانپے اور لبوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کوئی حسرت رہ گئی ہے تو وہ بھی پوری کر لیں۔ وہ استضائیہ انداز میں ہنسی۔ ٹینا بیگم کو ایک دم یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر سرد پانی انڈیل دیا ہو۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ اس کے چہرے کے تنے ہوئے تصورات اور بینچے ہوئے لبوں کو دیکھ کر رومی کو عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ وہ پورا زور لگا کر صدمے بھرے انداز میں گویا ہوئی۔ میری مرضی۔ وہ سپاٹ لہجے میں اس طرح گویا ہوئی کہ شہرزاد کو اپنے سرد خانے میں رکھی کسی بے جان اور بے حس و حرکت لاش کا گمان ہوا۔ اس لیے وہ اسے پلک جھپکے بغیر دیکھنے لگی۔ تم شوبس میں آنا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں اچھے اور باوقار طریقے سے کسی مووی یا سیریل میں لے آؤں گی۔ انہوں نے اسے لالچ دیا۔ یہ باوقار طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ استضائیہ انداز میں کہکا لگایا۔ کم از کم وہ نہیں ہوتا۔
جو تم اپنی ویلگر ویڈیوز کے ذریعے دکھانا چاہتی ہو دنیا کو۔ وہ خود پر قابو پا کر دنستہ تحمل بھرے انداز میں بولی۔ اتنا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں چھلکتی بغاوت کو غصے کی چھڑی سے نہیں دبایا جا سکتا۔ فرق کیا ہے مام؟ وہی حرکتیں آپ سوشل سرکل میں کرتی ہیں جو میں ساری دنیا کے سامنے کرتی۔ میں آپ کی طرح ڈبل سٹینڈرڈ لائف نہیں گزار سکتی۔ جو مجھے اچھا لگے گا وہی کروں گی۔ اگر زیادہ پرابلم ہے تو آپ کو بتا دیں، میں یہ گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ ٹینا بیگم نے ایک دفعہ پھر خود کو ضبط کے پل سرات سے گزارا، لیکن شہرزاد کے اعصاب آج جواب دے گئے تھے۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اس نے رومی کی گاڑی کی چابی صوفے سے اٹھائی اور مضبوط قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کا بہت اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے تم نے۔ کیپ اٹ اپ۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولتی ہوئی ملامت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر سیٹنگ روم میں سے نکل گئی۔ رومیہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ اسے شہرزاد سے اس ریاکشن کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ نیلا آسمان سرمئی بادلوں کی اماج گاہ بنا ہوا تھا۔ مغرب سے آنے والی سیاہ گھٹاؤں کو ایک دم ہی جوش آیا اور کالی سیاہ بدلیاں کھل کر برسنے لگیں۔ بارش کی جلترنگ مری کی فضاؤں میں کانوں میں رس گھولتی موسیقی کی صورت محسوس ہو رہی تھی۔ ہادی اور سعد موسم کی دل فریبی سے لطف اٹھانے کی بجائے پچھلے 1 گھنٹے سے ایک پروجیکٹ پر مغز ماری کرنے میں مصروف تھے۔ سعد کی انگلیاں لیپ ٹاپ کی کی پیڈ پر بڑی سرعت سے چل رہی تھیں اور میر ہادی اپنی ڈائری پر کچھ نوٹس اتارنے میں مصروف تھے۔ گھوڑے جیسی چال، ہاتھی جیسی دم، میر ہاؤس کی جانب سے ایک دم میوزک بجا اور دونوں نے کوفت بھرے انداز میں بے ساختہ کمرے کی کھڑکی کی جانب دیکھا۔ یار ونڈو بند کرو، لگتا ہے کسی سنی پلیکس سینما میں آن بیٹھے ہیں۔ ہادی کے چہرے پر بیزاری ٹپکی۔ سعد نے فوراً اٹھ کر کھڑکیاں بند کی، لیکن دوسری طرف سے ساؤنڈ سسٹم کی آواز فل کر دی گئی تھی۔ واٹ دی ہیل یار! محمد ہادی نے ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ پاس رکھی ڈائری پر پٹخا۔ گانے کے بول اس کے اعصاب پر کسی چابک کی طرح برس رہے تھے، اور اس سے بھی زیادہ جھنجھلاہٹ اسے اس وقت ہوئی جب ایک ہی گانا دوسری سے تیسری دفعہ پھر فضاؤں میں گونجنے لگا۔ گھوڑے جیسی چال، ہاتھی جیسی دم، آؤ سامن راجا کہاں ہو تم، چک دھم دھم چک دھم دھم۔ یار کیا مصیبت ہے! ہادی نے جھنجھلا کر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ لگتا ہے ان آفتوں نے پھر لان پر یلغار کر دی ہے۔ سعد کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ چک دھم دھم چک دھم دھم، گانے کے بولوں نے ہادی کا دماغ مزید خراب کر دیا۔ تم مانو یا نہ مانو، چوتھی دفعہ ایک ہی گانا لگانے کے پیچھے ان لڑکیوں کی کوئی نہ کوئی شرارت ہے۔ سعد نے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ یہ شرارت نہیں، خباثت ہے اس گینگ کی۔ قسم سے ایک سے بڑھ کر ایک چھچھوری لڑکیوں سے بھرا ہوا ہے میر ہاؤس۔ محمد ہادی ضرورت سے زیادہ ہی تپا ہوا تھا لڑکیوں کی اس فوج پر۔ اس نکار خانے میں کام تو ہونا نہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح، آخر کس سامن راجا کو بلا رہی ہیں میر ہاؤس کی شہزادیاں۔ سعد ہنستے ہوئے اٹھا اور کھڑکیوں کے کرٹن پیچھے ہٹائے۔ یہاں تو باقاعدہ فلم کا شوٹ چل رہا ہے یار، ذرا آ کر دیکھو۔ سعد منہ پر ہاتھ رکھ کر بے اختیار ہنسا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اس نے اٹھ کر الیکٹرک کیٹل جلائی۔ گرین ٹی کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ کم آن یار! سعد نے زبردستی اس کا بازو پکڑ کر کھڑکی کے پاس کر سیٹا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل شدت سے چاہا کہ وہ میر ہاؤس کی لڑکیوں کو کشمیر پوائنٹ پر کھڑا کر کے زور سے نیچے دھکا دے دے، تاکہ وہ ساری لولی لنگڑی ہو کر کمروں تک محدود ہو جائیں۔ درے شوار اپنے دونوں بازو فضا میں پھیلائے آسمان کی برستی بوندوں کے نیچے گول گول دائرے میں گھومتی ہوئی خود کو کسی ہیروئن سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ بارش کے قطرے ایک تواتر کے ساتھ اس کے شفاف چہرے پر سفید موتیوں کی صورت میں برس رہے تھے۔ اس کی کزن توبہ اپنے سیل فون کے ذریعے اس کی ویڈیو بنا رہی تھی اور نمیرہ چھتری کھولے ایک اسٹول بیٹھی تھی اور برآمدے میں چھوٹے میز پر ساؤنڈ سسٹم رکھا ہوا تھا۔ فضاؤں میں بلند آواز میں بجنے والے گانے کو گویا اس ویڈیو میں بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ کوئی لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے، بارش ہوتی ہے، چھنک چھنک چھم چھم، کیا چیزیں ہیں یہ!
محمد ہادی کی شرائنوں میں خون کھونے لگا۔ فل ٹائم انٹرٹینمنٹ، ساتھ کہکا لگا کر ہنسا، اور اس کے دادا کی بکواسی بیانات سن کر ذرا ٹی وی پر جیسے شرافت اور عزت کے سارے پیمانے انہی کے خاندان سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہوتے ہوں گے۔ محمد ہادی جل کر بولا، خیر ایسا بھی کوئی حاجیوں کا خاندان نہیں۔ میر خاقان کی عشق و عاشقی کی داستانیں اکثر ہی میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہیں۔ پچھلے دنوں ایمریٹ اسٹیٹ لائن کی ایئر ہوسٹس کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تھے موصوف۔ سعد نے اسے تازہ ترین معلومات سے آگاہ کیا۔ یہ F-16 ان کی کیا لگتی ہے؟ میر ہادی نے بیزاری سے درے شوار کی طرف اشارہ کیا، جو اس وقت سیاہ رنگ کا گھیرا دار فراق لہرا کر خود کو مادھوری ڈکشٹ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی تھی۔ اللہ ہی جانتا ہے یار، سعد نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ دوسری طرف نویرہ نے اٹھ کر میوزک کی آواز مزید بلند کر دی۔ کوئی لڑکا ہے جب وہ گاتا ہے، سامن آتا ہے، گھمر گھمر گم گم، چک دم دم چک دم دم۔ نیچے لان میں درے شوار کی پرفارمنس میں تیزی آ گئی۔ وہ سب آج داجی اور معیر محتشم کے ملتان جانے کی خوشی میں پچھلے لان میں جشن منا رہی تھی۔ اس وقت گھر میں کوئی بڑا موجود نہیں تھا، اس لیے راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ دل تو کر رہا ہے ویڈیو بنا کر ان کے دادا حضور کو واٹس اپ کر دوں۔ سعد کو شرارت سوجی اور اس نے واقعی کیمرہ آن کر لیا۔ لیو اٹ یار، اچھی بات نہیں ہے یہ۔ ہادی کو برا لگا۔ بے فکر رہو، نہیں بھجواتا انہیں۔ اب میرے کون سا والی وارث تمہارے پیرنٹس جیسے تگڑی پوسٹرز پر بیٹھے ہیں جو ان سے بغیر سوچے سمجھے پنگا لے لوں۔ وہ ہادی کے منع کرنے کے باوجود ویڈیو بنانے لگا، جبکہ ہادی اکتا کر گرین ٹی بنانے لگا۔ سعد کی بدقسمتی کے اس گینگ کی ہیڈ درے شوار کی اس پر نظر پڑ گئی، جس کی آئی سائٹ ویسے ہی 6x6 تھی۔ سونے پہ سہاگا وہ سعد کے ہاتھ میں سیل فون بھی دیکھ چکی تھی۔ شیم آن یو، وہ نیچے سے چیخی تو سعد کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ مارے گئے یار۔ سعد اس کے دھمکی میز لہجے پر بو کھلا کر پیچھے ہٹا۔ ان کی تو ایسی کی تیسی میں پھیر کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ توبہ اور نمیرہ اسے منع کرتی، اس نے کسی چھلاوے کی طرح مشترکہ منڈیر عبور کر کے اور کسی مزائل کی طرح اٹھتی ہوئی ہادی کی سیٹنگ روم تک پہنچ گئی۔ شراوت سے وہ سیل دے دے مجھے جس میں تصویریں یا ویڈیو بنا رہے تھے ہماری۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے کینہ توڑ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت لانج کی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو کال سن رہا تھا وہاں کھڑے ہو کر۔ سعد فوراً مکر گیا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو شریف گھرانوں میں تانک جھانک کرتے ہوئے۔ اس کا کٹیلا سا لہجہ سن کر ہادی کا دماغ گھوم گیا۔ محترمہ شریف گھرانے کی لڑکیاں کھلے آسمانوں کے نیچے فل میوزک کے ساتھ پرفارمنس نہیں دیتی۔ ہادی کون سا کسی سے کم تھا۔ بے تحاشا غصہ، ضبط، اشتعال اور غصہ پینے کی کوشش میں درے شوار کی آنکھوں میں لاوا اتر آیا۔ ہم اپنے گھروں میں اچھلیں کودیں، ناچیں گائیں، آپ سے مطلب؟ وہ بے باکی سے گویا ہوئی۔ اور ہم بھی اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑے ہوں یا ٹیرس پر، آپ سے مطلب؟ ہادی سیڑھیاں اتر کر بالکل اس کے مدے مقابل کھڑا ہوا۔ کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا، یہ تانک جھانک مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ اس کے دھمکی امیز انداز پر ہادی کے کان کی لوئیں سرخ ہوئی۔ محترمہ یہ دھمکیاں کسی اور کو جا کر دیجیے گا، ہمارا ٹائم ویسٹ مت کریں، باہر کا راستہ سامنے ہے۔ ہادی کا سرد انداز درے شوار کو سلگا گیا۔ دوبارہ یہ شکلیں مجھے اپنی سائٹ پر نظر آئیں تو داجی سے کہہ کر بوریا بستر ہی گول کروا دوں گی مریض سے۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ کے انداز میں بولی۔ مری آپ کے دادا کی جنگیر نہیں ہے۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ لگتا ہے اس شہر میں نئے آئے ہیں آپ، ورنہ ایسی بات کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے۔ وہ طنزیہ انداز میں گویا ہیں۔ اور لگتا ہے آپ بھی مجھے نہیں پہچانتی۔ دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے انشورنس کروا لیجئے گا، یا پھر اپنے ہمراہ کوئی وہیل چیئر لے کر آئیے گا، کیونکہ میں بھی زیادہ دیر تک لحاظ کرنے کا قائل نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر سیٹنگ روم کا دروازہ کھولا اور انتہائی بے روحی سے اس نے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ توہین کے گہرے احساس سے درے شوار کا چہرہ سرخ ہوا۔ درے شوار دوستی نبھائے یا نہ نبھائے، دشمنی بہت اچھی نبھاتی ہے،
وہ جاتے جاتے پلٹی اور متنفر لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یار یہ اچھی بات نہیں ہوئی۔ سعد سچ مچ پریشان ہو گیا۔ تو تمہیں بھی وہ فضول حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ہادی نے اس کی کلاس لے لی۔ مجھے کیا پتا تھا اس کی اتنی عقابی نگاہیں ہوں گی، وہ خفت زدہ انداز میں کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں عقابی نہیں بلکہ زبان کی دھار بھی وزیر آباد کی چھریوں کو مات دیتی ہے۔ ہادی نے مزید اضافہ کیا، اگر اس نے اپنے دادا جی کو بتا دیا تو؟ اس کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ اب اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے وہ، جو پہلے ہی انہیں بتائے کہ وہ لان میں کیا کارنامہ سر انجام دے رہی تھی، اور پڑوس کے لڑکے اس وجہ سے تانک جھانک کر رہے تھے۔ بے فکر ہو، وہ کچھ نہیں پھوٹے گی۔ ہادی کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ پہلی دفعہ اس کے حلق سے ایک پرسکون سانس خارج ہوئی۔ بائی دا وے، تم اتنے خلاف کیوں ہو اس کے؟ سعد مسکرایا۔ مجھے ایسی مرد مار لڑکیاں ایک آنکھ نہیں باتی جو خام خواہ دوسروں کے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کریں۔ اس نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تو سعد نے شرارتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہے تو تم لڑکوں کے معاملے میں بالکل ایسے ہی ہو۔ اس نے کشن اٹھا کر اپنے سر کے نیچے رکھا اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، اپنا تو ایک ہی نظریہ ہے۔ ہادی نے ہاتھ میں پکڑ کر کپ میز پر رکھا۔ وہ کیا؟ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ اس کے ہلکے پھلکے لہجے پر سعد بے ساختہ ہنسا۔ اور تمہارا تو ہلکا یاراں ہی مختصر ترین ہے۔ سعد نے اسے چھیڑا۔ ہاں گنتی کے 3 یا 4 لوگ، زیادہ بھیڑ بھاڑ سے کوفت ہوتی ہے مجھے۔ ہادی نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ واقعی محدود حلقہ احباب رکھتا تھا اور زیادہ تر لوگ اسے کم گو، ریزرو اور کسی حد تک روڈ سمجھتے تھے، جبکہ حقیقتاً وہ ایسا نہیں تھا۔ ویسے تم کچھ بھی کہو، لڑکی مزے کی ہے۔ سعد کے چہرے کی مینی خیز مسکراہٹ پر محمد ہادی کے اندر خطرے کی گھنٹی بہت تیزی سے بجی اور بجتی ہی چلی گئی، کیونکہ سعد سیل فون پر بنائی ہوئی ویڈیو بڑے ذوق و شوق سے دیکھنے میں مگن تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی قوس قزح اس کے اندرونی جذبات کی بھرپور عکاسی کر رہی تھی۔ رات سرد اور شام کی طرح بلکھاتی سڑک بالکل ویران تھی۔ شہرزاد کی اسٹیئرنگ پر جمی گرفت خاصی مضبوط تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں ایک حشر برپا تھا۔ گھر میں ٹینا بیگم اور رومی کے زوردار مارکے کے بعد اس کا دل ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا۔ وحشت اور بے چینی کسی صورت بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ 2 گھنٹے بے مقصد مختلف سڑکوں پر گاڑی گھماتے گھماتے کسی لنک روڈ سے بالکل انجان راستے پر نکل آئی، اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ ریزرو پیٹرول کا اشارہ دینے والی گاڑی اب فیول ختم ہونے کے بعد احتجاجاً رک گئی ہے۔ شہزاد کی نظر جیسے ہی فیول کی سوئی پر پڑی، اس کا دل دھک کر رہ گیا۔ وہ گاڑی کے رکنے کی اصل وجہ سمجھ چکی تھی، اور اس سڑک پر کوئی پیٹرول پمپ تو دور کی بات کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ صدیوں کی رات کا سناٹا گہرا اور خاموشی اس ویران راستے پر کسی آسیب کی مانند پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے خوف زدہ انداز سے دائیں بائیں دیکھا۔ سڑک کے دائیں طرف ایک چھوٹا سا قبرستان اور بائیں طرف گھنا جنگل تھا، اور ٹریفک نہ ہونے کے برابر۔ چاند کی چاندنی میں ہر چیز پر اسرار لگ رہی تھی، اور دور دور تک نظر آتی قبریں شہرزاد کے مضبوط اعصاب کے لیے ایک کڑا امتحان بنی ہوئی تھی۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ وہ گھبرا گئی، کیونکہ گاڑی کی فرنٹ لائٹ کی روشنی میں اس کی نظر ایک ٹوٹی ہوئی قبر پر پڑ گئی۔ جنگلی گھاس اور خود رو پودوں کے درمیان گھرے قبرستان میں جھینگوں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں عجیب سا دل دہلا دینے والا تاثر پیدا کر رہی تھی۔ سناٹا اس جگہ کی ہر چیز کو اپنے پنجوں میں دبائے ہوئے تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنا سیل فون اٹھایا اور ٹینا بیگم کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ پاور آف جا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے رومی کو کال ملائی اور اس کا سیل فون ناٹ رسپونڈنگ تھا۔ اس کے کانٹیکٹس میں گنتی کے صرف 2-4 نمبر تھے۔ وہ بری طرح خوف زدہ ہوئی تھی۔ سیاہ رات کے اندھیرے میں اس کی نظر ایک ہیولے پر پڑی۔ اس کا دل دھک کر رہ گیا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ دیکھ سکتی تھی کہ ایک دھواں سا کہ حلیے جیسا شخص لالٹین اٹھائے اسی کی گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ متحش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے سرد موسم میں اس نے دھوتی باندھ رکھی تھی، اور اس کا اوپر والا دھڑ ننگا اور گلے میں ریڑھوں والی مالا تھی۔
اس کے غیر معمولی لمبوترے چہرے کی ابری ہوئی نوکیلی ہڈیاں اس کے چہرے کو عجیب سا تاثر بخش رہی تھی، جبکہ سر گنجا اور آنکھوں میں بڑی پراسرار چمک تھی۔ وہ چلتا چلتا شہرزاد کی گاڑی کے بالکل پاس آ کر رکا اور اپنے گلے میں پہنی ہوئی مالا میں ایک ریٹھے کو ہاتھ کی انگلیوں سے گھمانے لگا۔ شہرزاد کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ چاند کی پراسرار چاندنی میں یہ منظر خاصا دل دہلا دینے والا تھا۔ شہرزاد کو پہلی دفعہ یہاں کا اندھیرا اور خاموشی غیر فطری محسوس ہوئی۔ اس سادھو نے انگشت شہادت سے گاڑی کا شیشہ ناک کرتے ہوئے اس خاموشی کی چادر میں شگاف ڈالا۔ دہشت کی لہریں شہرزاد کے وجود میں سرایت کر گئیں۔ اس نے چیخنا چاہا مگر آواز بالکل گلے میں ہی دم توڑ گئی۔ وہ اسے کچھ کہہ رہا تھا مگر گاڑی کے شیشے بند ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بات سمجھنے سے قاصر تھے۔ شہرزاد نے کی نسیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی تیز روشنی میں اسے اپنی ٹانگیں بے جان ہوتی محسوس ہوئیں۔ فضا کے گمبھیرتا بوجھل سناٹے میں آئی فون کی گھنٹی کی آواز اسے کسی مسیحا کی مانند اپنی سماعتوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کانپتے ہوئے ہاتھ سے فوراً ہی کال اٹینڈ کی۔ وہ شخص اب اس کی گاڑی کے شیشے پر جھکا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہرزاد کو اپنے دل کی بری طرح سے دھڑکنے کی آواز اپنی کنپٹیوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ شہرزاد، دوسری طرف وہی دل چراتا لہجہ جو آج اسے زندگی بخش گیا تھا۔ حمزاد، اس کے منہ سے نکلنے والا یہ نام دوسری جانب موجود شخص کو ڈھیروں توانائیاں بخش گیا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ مسکرایا۔ میں اپنے گھر سے باہر راستہ بھول چکی ہوں اور کوئی شخص خوف زدہ کر رہا ہے مجھے۔ اس کے منہ سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ کہاں ہو تم؟ لوکیشن بتاؤ مجھے، کون ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی نرم آواز میں ایک فطری سی پریشانی جھلکی۔ آئی ڈونٹ نو، میری گاڑی کا فیول بھی ختم ہو چکا ہے اور وہ مسلسل میری گاڑی کا شیشہ ناک کر رہا ہے۔ خوف سے اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ بی بریو، دروازہ مت کھولنا۔ وہ دوسری طرف بلند آواز میں بولا۔ تم ہو کہاں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کون سا راستہ ہے؟ شہرزاد کا چہرہ دہشت سے لٹھے کی طرح سفید پڑتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کی سچویشن سمجھ چکا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کسی قیمت پر مت کھولنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے دلاسا دیا۔ پلیز ہیلپ می۔ اس کے لہجے میں خوف ہی خوف تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اپنے سیل فون کا نوٹیفیکیشن سسٹم آن کرو، ہری اپ۔ اسے دیکھ کر لوکیشن بتاؤ اپنی، اور پلیز گاڑی کا دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ فکر مند انداز میں بولا۔ اس نے بڑی تیزی سے گوگل میپ آن کیا اور سامنے ہی اس کی لوکیشن کیانی روڈ کوٹ ہتھیال کے طور پر آ رہی تھی۔ او، تو تم لنک روڈ پر ہو۔ ڈونٹ وری، میں ریسکیو کرواتا ہوں تمہیں۔ وہ سیکنڈوں میں اس کی لوکیشن سمجھ گیا تھا۔ فون بند نہ کرنا پلیز۔ شہرزاد کے التجائیہ لہجے پر اس کا اپنی کال ڈسکنیکٹ کرتا ہاتھ رک گیا۔ وہ اب شاید پی ٹی سی ایل فون پر انگلش میں کسی کو اجرت بھرے انداز میں ساری سچویشن بتا رہا تھا۔ دوسری طرف شہرزاد پر ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ شہرزاد، ڈونٹ وری، میرا ایک فرینڈ پولیس موبائل بھیج رہا ہے، جسٹ 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اب اسے تسلی دے رہا تھا۔ 10 منٹ؟ شہرزاد نے خوف زدہ نگاہوں سے باہر کھڑے شخص پر نظر ڈالی، جو اس وقت انتہائی بے چین انداز میں ایک دفعہ پھر اس کی گاڑی کے شیشے پر زور زور سے ہاتھ مار رہا تھا۔ شہرزاد کی دھڑکنوں میں ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ ڈونٹ ڈسٹرب می، اس نے ہمت کر کے چیخ کر کہا۔ گاڑی کے باہر کھڑا شخص چونک گیا، جیسے اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ کیا ہوا شہرزاد؟ وہ ریسیور کے دوسری جانب پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، یہ شخص خام خواہ سے میرے نروس پر سوار ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ کھڑکی کی طرف سے تھوڑا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈونٹ وری، پولیس آتی ہی ہوگی، بی بریو۔ وہ فکر مند لہجے میں اسے حوصلہ دے رہا تھا، جبکہ شہرزاد کو اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان
बाहर खड़े शख्स की जानिब था, जिसे नजरअंदाज करके वो खुद को मसरूफ जाहिर करना चाह रही थी। अचानक बिजली के कड़कने की आवाज पर उसने दहल कर दोबारा शीशे की तरफ देखा और उसे हैरत का शदीद झटका लगा। वो शख्स जा चुका था, चला गया। वो शहजाद के हल्क से एक पुरसुकून सांस खारिज हुई। जहां हम जाद आ जाए वहां कोई दूसरा कितनी देर तक ठहर सकता है। इतने असाब शिकन लम्हात में यह बात वही कर सकता था। वो लोग आ क्यों नहीं रहे? उसने उसकी बात सुनी अनसुनी करके पूछा। वैसे भी उसे कब्रिस्तान और इर्द गिर्द के माहौल से वहशत हो रही थी। तुम इतने कमजोर नर्वस की हमल तो नहीं लगती थी। उसकी बात पर वो खफत का शिकार हुई। तुम कैसे जानते हो मुझे? ये सवाल बेसाख्ता उसके जहन में उभरा, और इससे पहले कि वो उसे इस्तफसार करती, पुलिस मोबाइल की तेज हारन की आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। उसने लाशौरी तौर पर कॉल डिस्कनेक्ट की और अपनी गाड़ी की तरफ आने वाली पुलिस ऑफिसर की तरफ मुतवज्जो हो गई, जो उसकी गाड़ी का शीशा नीचे करने का इशारा कर रहा था। पुलिस स्टेशन से घर और घर से बेडरूम तक पहुंचने के दौरान उसके असाब अच्छे खासे मुज़हमिल हो चुके थे। घर में तूफान गुजरने के बाद की बोझल खामोशी का राज था। रूमी के बेडरूम का दरवाजा बंद था। वो थके थके कदमों के साथ अपने कमरे में चली आई और एक पेन किलर खाने के बाद उसने स्ट्रॉन्ग सी कॉफी बनाई और अपने बेड की पुष्ट से टेक लगाकर दिन भर की रुदात को जहन में दोहराने लगी। मुझे कम से कम उसका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। उसने जल्दी से अपना सेल फोन उठाया और रिसीव्ड कॉल्स में उसका नंबर तलाश करने लगी। आज की तारीख में मतलूबा वक्त पर आने वाली कॉल देखकर उसे हैरत का झटका लगा। इस वक्त वो सख्त परेशानी में ये नहीं देख सकी थी, लेकिन अब वो रिसीव्ड कॉल में हमजाद के नंबर की जगह अननोन लिखा हुआ था, और इस बात ने उसे अच्छी खासी उलझन में मुब्तला कर दिया था। कोई देखे न देखे, शामिर तो देखेगा। तोबा ने हाथ में पकड़ा अकेला मजे से खाते हुए अवाम उन्नास को आगाह किया। इस वक्त तुरे शवार के बेडरूम में इंतकामी एजेंडे पर एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें एक फुल प्रूफ प्लान तरतीब दिया जा गया था, और इस वक्त उस पर बहस जारी थी कि तोबा के बयान करदा खदशे के बाद एक लम्हे को कमरे में मायूसी में लिपटी खामोशी फैल गई। हाँ, मीरू भैया की तरफ से तो मुझे भी खतरा है। दुरे शेवार ने काफी का आखिरी घूंट पीते हुए परेशानी से कहा। उसको तो आज चाय में कोई ट्रैंकोला डालकर दे आओ। नमीरा ने मूंगफली से इंसाफ करते हुए मुफ्त में मशवरा दिया। कोई फायदा नहीं, वो नींद में भी उठकर चल पड़ेगा कमीना। तोबा ने बुरा सा मुंह बनाया। दुरे शेवार के सिस्टराना जज्बात अंगड़ाई लेकर बेदार हुए। माना कि मेरा भाई वाकई बहुत कमीना है, लेकिन प्लीज उसके बारे में मनफी राय का इजहार यूं मुंह फाड़ कर सरेआम न किया जाए, ताकि उनकी इकलौती बहन के जज्बात मजरू न हों। स्याह कार्ड ड्रैगन के साथ मैरून शाल ओढ़े दर शवार शहराती लहजे में गोया हुई। ज्यादा मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं, तुम अच्छी तरह जानती हो हम तुम्हारे भाई के बारे में जो कहते हैं वो रोजे अव्वल की तरह रोशन और किसी भी किस्म से शक व शुबहात से बालातर होता है। नमीरा की तंजिया लहजे पर दुरे शवार के जज्बाती गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। उसकी कमीनगी पर तो पीएचडी का पूरा थीसिस लिखा जा सकता है। तोबा के भी सारे पुराने जख्म एक साथ जाग उठे। वो तो बिल्कुल ठीक है प्यारी बहनों, लेकिन तुम लोग भी जरा हाथ हौला रखा करो। मैं भी बंदा बशर हूँ और 3 भाइयों की इकलौती बहन वाली मेरी गुमशुदा गैरत जाग उठी तो नुकसान तो हम तीनों का ही होगा ना। दुरे शहवार की बात पर उन दोनों को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। मुझे याद आया, भी आप ही कहाँ गए हैं सुबह से? नमीरा ने किसी चलाक लोमड़ की तरह आंखें घुमाकर तोबा की तरफ देखा। वो दादी से ताज़ा तरीन बेइज्जती करवाने के बाद 3 रोजा सोग पर हैं। सुबह ही ये प्रेस रिलीज जारी किया था उन्होंने। तोबा ने फलों की टोकरी से चुनकर एक मोटा ताज़ा किनो छीलते हुए इतला दी। फिलहाल तुम यहाँ से निकलो और जाकर मीरू भैया के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट लेकर आओ, ताकि मिशन 007 पर काम शुरू किया जा सके।
درے شوار نے اس کے ہاتھ سے مالٹا چھینا اور واپس پھلوں کی ٹوکری میں رکھ دیا۔ کیوں تمہیں جاتے ہوئے موت پڑتی ہے کیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے تو اس وقت دیکھتے ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ آج پھر کسی خفیہ مشن پر ہوں، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مجھے نیند کتنی پیاری ہے، اور میں وہ صرف اس صورت میں قربان کرتی ہوں جب میرے اندر کوئی کھلبلی مچی ہو۔ درے شوار اپنی ننھی سی خوبصورت ناک سکوڑ کر بولی، ہاں تو میرا چہرہ مبارک دیکھ کر کون سا ہونے لگے گا کہ میں تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں؟ توبہ کون سا کسی سے کم تھی۔ نمیرہ تم چلی جاؤ پلیز۔ درے شوار نے دنیا جہان کی معصومیت اپنے لہجے میں سمو کر اپنی کزن کی طرف دیکھا، جو ہنوز مونگ پھلی کے لفافے میں اس امید پر ہاتھ مار رہی تھی کہ شاید کچھ ہاتھ لگ ہی جائے۔ توبہ کرو، ندت امی کی نظر پڑ گئی تو اپنے گھٹنوں کی مالش کا آرڈر دے دیں گی، ویسے بھی آدھی رات کو ان کے سارے نامعلوم درد جاگ اٹھتے ہیں۔ نمیرہ کے صاف انکار پر درے شوار کا منہ بن گیا۔ اب یہ کسی یتیم خانے کے مینیجر جیسی شکل مت بناؤ، جاتی ہوں میں، اور یاد رکھنا نیکسٹ ٹائم میں ہرگز نہیں جاؤں گی شیر کی غار میں ہاتھ ڈالنے۔ توبہ کو اس پر ترس آ گیا اور اسے کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر درے شوار مسکرا دی۔ شاباش میری بہن، تم میر ہاؤس کا فخر ہو، آنے والی نسلوں کے لیے بہادری، بے باکی، ہمت اور جرت کا سمبل ہو۔ درے شوار نے لہک لہک کر اس کے گنگانے شروع کیے ہی تھے کہ نمیرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے زبردستی روکا۔ بس بس بہن، آدھی رات کو اتنے جھوٹ بولنے پر کہیں کوئی زلزلہ نہ آ جائے مری میں، باقی تقریر پھر کسی اور دن کر لینا۔ تم سب لوگ انسانوں کی طرح بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد کرو، میں ذرا نیچے کے حالات کا جائزہ لے کر آتی ہوں۔ اور خبردار، تم میں سے کسی نے میری پھلوں کی ٹوکری پر ہاتھ صاف کیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق توبہ نے پہلے سر نکال کر باہر جھانکا اور پھر دبے پاؤں درے شوار کا بیڈ روم سے نکلی۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ دل ہی دل میں آلتو جلالتو پڑتی ہوئی فرسٹ فلور کی سیڑھیاں اترنے لگی، اور آج تو ویسے بھی داجی اور تایا ابا کی غیر موجودگی میں امن شانتی کا دورہ چل رہا تھا۔ اف! چلتے چلتے اس کا پاؤں سیڑھیوں میں رکھے آرائشی گملے سے ٹکرایا اور وہ لڑ کھڑا گئی، اور گرل کو پکڑ کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ اف! یہ کم وقت درے شوار کی انٹرٹین ڈیزائننگ! اس نے غصے میں گملے کو ٹھوکر ماری جو خاصی مہنگی پڑی۔ اس کے پیر کا ناخن ہلکا سا ٹوٹ گیا۔ یہ تم آدھی رات کو گملوں اور دیواروں سے ٹکراتی پھر رہی ہو؟ شامیر کی آواز نے گویا سورہ اسرافیل پھونک دیا تھا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں فرنچ فرائز کا پہاڑ بنائے، وہ کچن سے نکلتے ہوئے اس کی یہ حرکت نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ اس کے چہرے پر وہی دل جلاتی مسکراہٹ تھی جس سے توبہ سخت خار کھاتی تھی۔ خبیث ابھی تک الوؤں کی طرح جاگ رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں شامیر کو کوسا۔ یہ دل ہی دل میں کون سا ڈھائی کا پہاڑ دوہرا رہی ہو؟ وہ اس کی خاموشی پر اکتا کر بولا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ توبہ کے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تکلیف مجھے نہیں، تمہیں ہو رہی ہے، جو اس طرح لنگڑا لنگڑا کر چل رہی ہو۔ حال تو خیر پہلے ہی خراب تھا تمہارا، اب تو چال کی بھی بری حالت ہو گئی ہے۔ اف! کیا بنے گا تمہارا؟ شامیر کی زبان پھسلی۔ آج تک کالا باغ ڈیم کا کچھ بنا ہے پاکستان میں؟ توبہ نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے تایا ذات کی طرف دیکھا، جس کی بولتی نگاہیں اور شرارتی لہجہ اسے سلگا کر رکھ گیا تھا۔ ایک دفعہ مجھے حکم کرو، کالا باغ ڈیم کیا توبہ ڈیم بھی بنا دوں گا۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا چائے کا کپ سائیڈ میز پر رکھ کر خود مزے سے فرنچ فرائز کھانے لگا۔ گرما گرم فرنچ فرائز پر کیچپ کے نقش و نگار دیکھ کر توبہ کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مصرع یاد کر کے اپنی ہمت خود بندھائی اور منہ میں آئے پانی پر بامشکل باندھ ہی لیا، اگرچہ یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ ویسے آج کیا جنگل میں اکیلے چہل قدمی کا ارادہ ہے تمہارا؟ اگر تم کہو تو میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ شمیر کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جبکہ توبہ نظریں حال کے کمرے میں لگے وال کلاک پر تھی۔ ٹائم ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا ہی جا رہا تھا۔ تمہارے یونٹ والے بلاتے کیوں نہیں تمہیں؟
औरतों की तरह आकर बैठ गए हो घर में? वो तीखे लहजे में आबरू चढ़ाकर बोली तो शामिर के हल्क से निकलने वाला कहका खासा बुलंद था। अल्लाह के फजल से मेरा 2IC बहुत मेहरबान है मुझ पर। सोच रहा हूँ ज्वाइनिंग देकर फिर किसी बहाने आ जाऊं वापस। वो उसे चढ़ाने को बोला। पता नहीं कौन सी पाक फौज के जवान होते हैं जिन्हें मुहाज पर जाने का शौक होता है। इधर एक ही नमूना है हमारे घर में, जो हर वक्त यही मुहाज आराई खोले बैठा रहता है। वो बुड़बड़ाती हुई सीढ़ियों की तरफ वापस पड़ी और शामिर उसका इरादा भांप कर बड़ी तेजी से उसके सामने आन खड़ा हुआ। क्या कहा तुमने? उसने लाशौरी अंदाज में तोबा का बाजू पकड़ा। वो सटपटा गई। बाजू छोड़ो मेरा। उसने बो खिलाने और नजर चुराने पर हल्की सी खुशगवार हैरत का शिकार हुआ। मेरी तरफ देखकर बात करो। उसके लहजे की तपश पर एक पल को तोबा का दिल भी जैसे भंवर खा कर रह गया। बोलती क्यों नहीं हो अब? शमीर के गंभीर लहजे पर तोबा की सभी चेहरे की रंगत एक पल को मुतगैर हुई। हाँ बोलो, मैंने कौन सा कर्ज ले रखा है तुमसे? वो झटके से बाजू छुड़ाकर अब उसकी आंखों में आंखें डाले उसके जब्त का कड़ा इम्तिहान ले रही थी। शमीर के अंदर छन करके कुछ टूटा। क्या वाकई चला जाऊं वापस? शमीर ने सरगोशी की। मेरी बला से, उसने बेजारी से कंधे उचकाकर कहा। पहले कौन सा मैंने दावत देकर बुलाया था? उसके हर अंदाज में उकताहट थी। एक वक्त आएगा तुम खुद मिन्नतें किया करोगी मेरी कि वापस आ जाओ, और मैं नहीं आऊंगा। वो गहरी नजरों से उसे तकता हुआ संजीदा हुआ। और ये वक्त इंशाअल्लाह कभी नहीं आएगा। तोबा जबरन मुस्कुराई तो उसके गालों पर बड़े गहरे डिंपल बने और शमीर को अपना दिल इन गड़ों में डूबता हुआ महसूस हुआ। वो तेज तेज सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा चुकी थी और शमीर का मेज पर रखा कॉफी का कप ठंडा होकर बदजायका हो चुका था। सर्द मौसम की शिद्दत से ज्यादा उस दिन की तलखी ने शहरजाद को थका दिया था। उसे लग रहा था जैसे आने वाले लम्हों का खौफ किसी जहरीले सांप की सूरत में कुंडली मारकर उसके कमरे में आन बैठा हुआ। रूमी के कारनामे के असरात पूरी सहगल फैमिली को भुगतने थे। उसके अंदर हबस और घुटन का एहसास एकदम ही बढ़ गया था। उसने बेअख्तियार उठकर खिड़कियों के ब्लाइंड्स हटाकर शीशा पीछे कर दिया। बाहर हल्की हल्की किनमिन के साथ मौसम सरमा की ठंडी यख हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया। वो कुछ देर आसमान की तरीकियों में अपनी किस्मत के रोशन सितारों के खोजने के बाद थक हार कर अपने बेड पर बैठ गई और उसके क्राउन से टेक लगा ली। सामने मेज पर रखा आईपैड उठाकर उसने अपनी फेसबुक आईडी ऑन की और रूमी सहगल के नाम से बने पेज को सर्च किया, जो थोड़ी सी तलाश के बाद उसे मिल गया था। उस पर रूमी की पोस्ट करदा खराफात जूं की तू मौजूद थी, जिसके लिए वो दिल ही दिल में ढेरों दुआएं कर चुकी थी कि काश रूमी खुद उसे डिलीट कर दे। चंद घंटों में उससे पेज पर हजारों की तादाद में लाइक्स और बेशुमार फजूल कमेंट्स की भरमार थी। हम भी बीमार जहनियत के लोग हैं। जिन चीजों को अखलाकियात के दायरे से बाहर देखते हैं, उस पर गैर इखलाकी कमेंट्स करना भी अपना कौमी फरीजा समझते हैं। शहजाद ने बेजारी से वो पेज बंद करके अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली। अचानक उसकी नजर अपनी फ्रेंड लिस्ट पर पड़ी। उस लिस्ट में हमजाद का नाम देखकर उसे शॉक लगा। वो रुक गई। ये आईडी उसने मरी कॉन्वेंट के जमाने में बनाई थी और लंदन जाने के बाद बंद कर दी थी। बीच में वो कभी कभार उसे ओपन करके सरसरी नजर डाल लेती, लेकिन उसे अच्छी तरह से याद था कि उसने हमजाद नाम की किसी आईडी को अपने पास ऐड नहीं किया था। इसका मतलब था कि वो जो कोई भी था, पहले अपने असल नाम से उसकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हुआ था और फिर उसने अपनी प्रोफाइल का नाम बदल कर तब्दील कर दिया था। उसने जल्दी से उसकी वाल चेक की। वो कभी कभार सोशल इश्यूज और मुल्की हालात पर इंतहाई दिलचस्प स्टेटस लगाता था और उसके पास तकरीबन 7 साल पहले ऐड हुआ था। इसी फ्रेंड लिस्ट में उसके स्कूल के ज़माने के कई क्लास फेलोज मौजूद थे, जिनके नाम उसके जहन से निकल चुके थे, लेकिन किसी किसी की शक्ल थोड़ी बहुत याद थी।
کیا یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ذات نام کے پیچھے کون ہے؟ اس کے ذہن کی سلیٹ پر ایک سوال ابھرا۔ یقیناً جانتے ہوں گے، اس نے سوچ کے اس اندر کو توانائی کا ایک جہان بھر دیا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنی مری کانوینٹ کے زمانے کی فرینڈ رودابا کا نمبر ملایا، جس سے اس کی کسی زمانے میں اچھی فرینڈ شپ تھی، اور لندن جانے کے بعد بھی کچھ عرصہ سوشل میڈیا پر رابطہ رہا، اور پھر دونوں اپنی دنیاؤں میں گم ہو گئی۔ شیری، تم زندہ ہو ابھی؟ دوسری طرف سے رودابا کی اس کی آواز سن کر خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ زندہ ہوں تو بات کر رہی ہوں نا؟ وہ اس کے والہانہ انداز پر مسکرائی۔ کب آئی پاکستان؟ اور بے وقوف لڑکی، آ کر رابطہ کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنی ازلی بے تکلفانہ انداز میں گویا ہوئی تھی۔ ابھی آئے ہوئے ٹوٹل 3-4 دن ہی تو ہوئے ہیں مجھے۔ وہ چاہ کر بھی ویسی فرینکنس کا مظاہرہ نہیں کر پائی۔ ریزرو تو وہ شروع سے ہی تھی، لیکن اب ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ چلو پھر کل کا لنچ میری طرف بیٹھ کر کہیں کانوینٹ دور کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ رودابا نے فوراً ہی اسے دعوت دی، جو اس نے کچھ سوچ کر قبول کر لی۔ 10-15 منٹ پرانی یادیں دہرانے کے بعد شہرزاد نے اچانک وہ سوال پوچھ ہی لیا جس کے لیے اس نے اسے کال کی تھی۔ یہ فیس بک کے میوچول فرینڈز میں ہمزاد کے نام کی آئی ڈی کس کی ہے؟ شیطان کی، وہ کھل کھلا کر ہنسی۔ مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ آئی ڈونٹ نو یار، کوئی کلاس فیلو لگتا ہے، سبھی کے بارے میں جانتا ہے لیکن اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا، بہت مزے کی پوسٹیں لگاتا ہے، اس لیے ابھی تک انفرینڈ نہیں کیا۔ رودابا بڑی لاپرواہی سے بتا رہی تھی، لیکن اس طرح اپنی شناخت چھپانے کا فائدہ؟ شہرزاد کو مایوسی ہوئی۔ ہو سکتا ہے اسے ہو، ویسے بھی ہر کسی کی اپنی لائف اپنے طریقے سے گزارنے کا حق ہے، ہم کسی کو اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے پابند تو نہیں کر سکتے۔ تم بتاؤ، کب پریکٹس سے سٹارٹ کر رہی ہو؟ رودابا نے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ ہاں، سوچ رہی ہوں کوئی فلم جوائن کر لوں، شیری نے سنجیدگی سے بتایا۔ اگر ایسا کوئی پروگرام بن رہا ہے تو مجھے بتانا، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ ہیلپ کر سکوں۔ رودابا کے خلوص پر اسے کوئی بھی شک نہیں ہوا تھا۔ اسی وقت شہرزاد کا روم کا دروازہ ہلکا سا ناک ہوا۔ رومی تھکے تھکے سے انداز سے اندر داخل ہوئی۔ شور، وائی ناٹ؟ اوکے رودابا، کل ملتے ہیں، پھر بات ہوگی، ٹیک کیئر، بائے۔ اس نے جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ کیسے آنا ہوا؟ شہرزاد نے دانستہ سپاٹ نظروں سے رومی کی طرف دیکھا۔ تم خفا ہو مجھ سے؟ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ شہرزاد کا پرسکون انداز اس سے مزید اضطراب کا شکار کر گیا۔ اسی بات پر جس پر موم خفا ہے، وہ ہلکا سا جھجک کر بولی۔ تمہیں پتا ہے رومی، میں کسی کی پرسنل لائف میں اس وقت تک انٹرفیئر نہیں کرتی جب تک وہ چیز کم از کم میری لائف پر ایفیکٹ نہ ہو۔ تمہاری زندگی ہے، تم اگر ایسے ہی گزارنا چاہتی ہو تو ایز یو وش، میں تمہیں منع نہیں کروں گی، جیسے میں مام کو نہیں کرتی۔ شہرزاد نے اس دفعہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس کا دو ٹوک انداز اور سنجیدہ لہجہ رومی کے لیے خاصا مایوسی کا باعث بنا۔ تمہیں مما کی چیپ حرکتوں پر ہرٹ نہیں ہوتی ہو؟ کیا انہیں یہ سب سوٹ کرتا ہے؟ وہ متنفر لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا تمہیں سوٹ کرتا ہے وہ سب جو تم کر رہی ہو؟ شیری کے الٹا سوال کرنے پر وہ سٹپٹا گئی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ برا مان گئی۔ انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا، شیری نے ان کا دفاع کیا۔ اس ایج میں آئے دن کے سکینڈلز اور شادیاں تمہارے نزدیک کچھ نہیں؟ وہ ہلکا سا جھنجھلائی۔ لائف پارٹنر کی ضرورت تو انسان کو ہر عمر میں ہوتی ہے، اور ان کی بدقسمتی کہ ان کی پہلی اور دوسری شادی کامیاب نہیں ہو سکی۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشی کر کے ساری خوشیوں کو اپنے اوپر حرام کر لیں؟ وہ جان بوجھ کر ایسے کرپٹ لوگوں کا انتخاب کرتی ہے
رومی تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ کوئی بے وقوف انسان ہی جان بوجھ کر اپنے لیے کوئی برا انتخاب کر سکتا ہے، اور کم از کم مام جیسی پریکٹیکل اور پروفیشنل وومن سے میں ایسی چیز کی توقع نہیں کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس معاملے میں ان کی قسمت کا ساتھ نہیں دیتی۔ شہرزاد نے اس دفعہ کھل کر کہا۔ تم مام کو ڈیفینڈ کر رہی ہو؟ وہ بیزار ہوئی۔ نہیں، میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ وہ اپنے ازلی پرسکون انداز میں گویا ہوئی۔ تمہیں نہیں پتا ان کے یہ فیصلے کتنے برے رہے ہیں میرے لیے۔ وہ ان سے حد درجہ خفا تھی۔ انسان کے اپنے فیصلے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اپنے لیے۔ شیری نے اس کی تصحیح کی۔ مام نے اپنی جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر تمہیں بھی اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں انہیں دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کا فن خوب آتا ہے۔ وہ اب شہرزاد کی طرف سے بھی بدگمان ہوئی۔ تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، ٹرسٹ می، میں تمہیں کبھی بھی برا نہیں کہوں گی۔ شہرزاد نے اسے اب نرمی سے گھیرنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ ناراضگی سے پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی، لیکن شہرزاد کو اس احساس نے طمانینت بخشی تھی کہ کم از کم اس کے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود تھا۔ وہ اب رومی کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کا طے کر چکی تھی۔